بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کرایہ دار، کرایہ داری، معاہدہ کرایہ داری۔ کرایہ داری سے متعلق قوانین کون کون سے ہیں، وہ قوانین کیا ہیں، اور اگر کوئی مالک مکان کرایہ دار کو تنگ کرتا ہے تو کرایہ دار کے پاس کیا ریمیڈیز ہیں۔ اگر کوئی کرایہ دار مکان پر یا دکان پر یا کرائے والے احاطے پر ناجائز قابض ہے، وہ اس کا قبضہ واگزار نہیں کرتا، تو مالک مکان کے پاس کون کون سی ریمیڈیز ہیں۔ اسی طرح معاہدہ کرایہ داری کی قانون کے مطابق شرائط کیا ہیں۔ کیا مالک مکان نے آپ سے وہ شرائط نہیں لکھوا لیں جو انلیگل ہیں، یا کیا میٹر بجلی، دیگر یوٹیلیٹی بل وہ کرائے میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ پورے قانون پر ہم ایک تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ شاید آج کی ویڈیو مکمل طور پر اس کا احاطہ نہ کرے تو ہم پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں اس کو تقسیم کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے کرایہ داری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی احاطہ ہونا، یعنی احاطے سے مراد ایسی عمارت یا عمارت کا حصہ، اس کے اندر مکان بھی شامل ہو سکتا ہے، اس کے اندر زمین بھی شامل ہو سکتی ہے، اس کے اندر دیگر جو گیراج ہو گیا، کھلا میدان ہو گیا، باغیچہ ہو گیا، گودام ہو گیا، آؤٹ ہاؤس ہو گیا، یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، چاہے یہ رہائشی مقاصد کے لیے ہوں یا غیر رہائشی مقاصد کے لیے ہوں۔ اس کے اندر زرعی زمین شامل نہیں ہے، باقی تمام وہ چیزیں جن کی میں نے ڈیفینیشن کی ہے وہ احاطے میں فال کرتی ہیں۔ اس کے اندر ہوٹل بھی شامل نہیں ہے، عارضی اقامت گاہ بھی شامل نہیں ہے، ہاسٹل بھی شامل نہیں ہے، سرائے بھی شامل نہیں ہے، وہ پھر جو ہے عارضی کرایہ داری کے قانون میں چلا جائے گا۔ تو وہ تمام چیزیں جو عارضی اس میں شامل ہوں وہ اس میں نہیں ہوں گی، باقی تمام احاطے وغیرہ جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں۔ اور حکومت سے مراد آپ کو پتہ ہے حکومت پنجاب ہے، اور آج کا جو ہم ایکٹ بیان کر رہے ہیں، جس ایکٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ کرایہ داری کا قانون 2009 ہے۔ قانون کرایہ داری املاک پنجاب 2009، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ اچھا، مالک مکان سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو احاطے کا مالک ہو، جو احاطے پر قانونی طور پر قابض ہو، مالک ہو، وہ تمام تر جو ہے اس میں مالک مکان کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے۔ اس میں جو قانون میں دی گئی ہے، مالک مکان سے مراد کسی احاطے کا مالک ہے، اور اس میں احاطے کے حوالے سے وقتی طور پر کرایہ وصول کرنے کا حقدار یا مجاز شخص بھی شامل ہوتا ہے۔ اچھا، پگڑی، یہ ٹرمینالوجی ہے جو آگے چل کر ہم اس کی بھی وضاحت بھی کریں گے کہ پگڑی سے مراد وہ رقم ہوتی ہے جو کرایہ دار کی طرف سے مالک کو دی جاتی ہے، جو کرائے کے علاوہ ہوتی ہے۔ وہ کرایہ داری کے ٹائم بھی دی جاتی ہے، تجدید کرایہ داری کے ٹائم بھی بعض اوقات دی جاتی ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں رقم پیشگی کی صورت میں جو رقم زر ضمانت کے طور پر دی جائے، اسے پگڑی کہتے ہیں۔ اچھا، احاطہ میں نے آپ کو ڈیفینیشن اس کی کر کے سنا دی ہے۔ کرائے میں کرایہ لفظ رینٹ جسے ہم بولتے ہیں، اس میں کرائے کے بقایا جات، یوٹیلیٹی بل اور کوئی رقم شامل ہے جو کرایہ دار کی جانب سے کرایہ داری کے حوالے سے واجب الادا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مکان لیا، مکان میں گیس کا بل بھی میٹر لگا ہوا ہے، تو اس میں وابڈا کا میٹر بھی لگا ہوا ہے، اس کے اندر واسا کا میٹر بھی لگا ہوا ہے۔ اب وہ جتنے یہ چیزیں ہیں ساری کی ساری، جتنے یوٹیلیٹی بلز ہوں گے وہ انکلوڈ ہوں گے کرائے میں۔ اور اگر فرض کیا آپ کا کرایہ 5,000 روپے طے ہوا ہے اور باقی یوٹیلیٹی بل 15,000، 16,000، 18,000، 20,000 روپے ہیں اور وہ واجب الادا ہیں، تو وہ بھی کرائے کے زمرے میں آئیں گے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو کنفیوژن تھا، جس کو دور کرنے کی ضرورت تھی۔ اب ایک کرائے پر دی گئی زمین، بعض اوقات ایک پلاٹ ہوتا ہے
وہ پلاٹ ہے 5 ایکڑ کا، 4 ایکڑ کا، 3 ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا، جتنے کا بھی ہو، کوئی شخص اس کو تجارتی مقاصد کے لیے کرائے پر حاصل کرتا ہے تو وہ بھی کرائے پر دی گئی زمین کے زمرے میں آئے گا۔ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آئی کلاز میں کی گئی ہے کہ کرائے پر دی گئی زمین سے مراد کاروبار یا تجارت کے مقصد سے کرائے پر دی گئی کھلی زمین یا کھلی جگہ ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے کہ رینٹ ٹرائبیونل جو ہے وہ اس ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کرایہ دار۔ کرایہ دار آپ سمجھتے ہیں وہ شخص جو کوئی احاطہ کسی مالک مکان سے یا جس کا مجاز ہو وہ دینے کا، اس سے جب کوئی چیز اپنے تصرف کے لیے معاوضے کے طور پر کرایہ ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے یا ادا کرنے کا پابند کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ کرایہ دار کہلاتا ہے۔ اب کوئی شخص جو اس ایکٹ کے تحت کارروائی کے مقصد سے کرایہ داری کے اختتام کے بعد احاطہ پر قابض و متصرف ہو، کرایہ دار کی وفات کے بعد اس کے قانونی ورثاء جو احاطہ پر قابض ہوں اور مالک مکان کی تحریری اجازت پر کسی احاطے یا اس کے کسی حصے پر قابض کوئی ذیلی کرایہ دار، اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرایہ دار میں شامل ہوں گی۔ اب بڑی اہم چیز جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ معاہدہ کرایہ داری کیا ہے؟ معاہدہ کرایہ داری یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو رینٹ ڈیڈ جو جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے۔ اب قانون کے اندر اس کی شرائط بیان کی گئی ہیں کہ کون کون سی شرط کے تابع، کس شرط کے تابع مالک مکان پر ذمہ داری عائد ہوگی اور کرایہ دار پر ذمہ داری عائد ہوگی۔ یعنی رینٹ ڈیڈ ایک ایسا معاہدہ ہے جو مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان معاہدہ کرایہ داری کی روح سے ذمہ داریوں، حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ کوئی تحریری معاہدہ جس کے تحت مالک مکان کسی کرایہ دار کو احاطہ کرائے پر دیتا ہے، یہ ہے معاہدہ کرایہ داری۔ تحریری معاہدہ ہے جس کے تحت مالک مکان کرایہ دار کو کوئی احاطہ کرائے پر دیتا ہے تو یہ تحریری معاہدہ کہلاتا ہے۔ اب کرایہ داری قائم کرنے کے لیے یہ معاہدہ لکھا جاتا ہے۔ جب یہ معاہدہ لکھا جاتا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جس کو سیکشن 5 رینٹ ایکٹ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ رینٹ ایکٹ 2009 کے اندر بیان کیا گیا ہے، کوئی مالک مکان معاہدہ کرایہ داری کے بغیر کوئی احاطہ کسی کرایہ دار کو کرائے پر نہیں دے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی مالک مکان تحریری معاہدے کے بغیر اپنی کوئی جائیداد، اپنا کوئی احاطہ کسی کرایہ دار کو کرائے پر نہیں دے سکتا، پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مالک مکان یا مالک احاطہ کسی کرایہ دار کو اپنی کوئی احاطہ کرائے پر دے گا تو اس کے لیے تحریری معاہدہ لکھنا ضروری ہوگا۔ اب یہ تحریری معاہدہ جب لکھا جائے گا، مالک مکان رینٹ رجسٹرار کے سامنے معاہدہ کرایہ داری پیش کرے گا۔ اب رینٹ رجسٹرار کون ہوتا ہے؟ اس کے پہلے اختیارات جو تھے وہ سول جج کے پاس ہوتے تھے۔ رینٹ رجسٹرار کرایہ داری کی تفصیلات اپنے رجسٹر میں درج کرے گا اور معاہدہ کرایہ داری پر اپنی دفتری مہر ثبت کرے گا، اور اس کی ایک نقل پاس رکھنے کے بعد اصل معاہدہ کرایہ داری مالک مکان کو واپس کر دے گا۔ اب یہ رینٹ رجسٹرار کون ہوتا ہے؟ اس کے پہلے اختیارات جو تھے وہ سینئر سول جج کے پاس ہوتے تھے۔ حکومت نے اب ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سینئر سول جج سے یہ اختیارات لے کر اے سی کو منتقل کر دیے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کو منتقل کر دیے ہیں۔ اب رینٹ رجسٹرار جو ہے وہ متعلقہ تحصیل کا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے۔ اب کرایہ داری کی تفصیلات کا اندراج مالک مکان یا کرایہ دار کو دستاویز کی رجسٹریشن سے متعلقہ قانون کے تحت معاہدہ کرایہ داری کو رجسٹر کرانے کی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں کرے گا۔
रेंट रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश किया गया मुआहदा किरायादारी या उसकी मुसद्दका नकल मालिक मकान और किरायादार के ताल्लुक का सबूत होगी। ये ज़हन में रखिए कि मालिक मकान और किरायादार के दरमियान जो सबूत होता है किरायादारी का, ताल्लुकदारी का, वो यही मुआहदा होता है। जब भी कोई मुआहदा किरायादारी लिखा जाएगा वो फरीकैन आपस में लिखते हैं और ये तहसील के अहाते में मौजूद किसी स्टैम्प वेंडर से स्टाम्प ख़रीदा जाता है। स्टाम्प ख़रीदने के बाद वो किरायादार स्टाम्प ख़रीदेगा, बहक मालिक ख़रीदा जाएगा और उसके बाद उस पर तहरीर लिखी जाएगी। वो तहरीर बहुत अहम होती है जिसे हम मुआहदा किरायादारी कहते हैं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम इस मुआहदे के हवाले से लिखेंगे, बयान करेंगे कि वो मुआहदा क्या होता है, उस मुआहदे के मंदरजात क्या होते हैं और वो कैसे लिखा जाता है। इसकी पूरी तफसील आने वाली वीडियो में हम आपको पेश करेंगे। उम्मीद है आज की मालूमात आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।